جو ایک مہینہ نہ نہائے وہ چھوٹا بابا، اور جو 6 مہینے غسل نہ کرے وہ بڑا بابا۔ بابا جی کو نماز نہیں سیدھی آتی ہے، بابا جی سرکار بنے ہوئے، حال ہی کوئی نہیں، جو لا کے کھاتے پڑ گئے۔ اور بابا قسمت کا حال بتا رہا ہے، دروازے پہ روٹیاں مانگنے آتے ہیں، قسمت کا حال بتاتے ہیں، اپنی اتنی خراب ہے کہ مانگتے پھر رہے، اور قوم بیچاری ہاتھ دکھا رہی ہے، حال بتا رہی ہے، اپنا یہ بیڑا غرق ہوا۔ مجھے آپ کا تو نہیں پتا، ہمارے دیہاتوں میں نا یہ کبھی کبھی سونا بھی ڈبل کرتے تھے مانگنے والے، یہاں بھی ہوتا ہے یہ کام جی، وہ سونا لاؤ جی تمہارا سونا ڈبل کر دے، پتہ تب چلتا ہے جب سنگل بھی غائب ہو جاتا ہے۔ باووں کے لگ گئے، قوم پھوکوں پہ لگ گئی۔ مجھے ایک شخص کرامت سنانے لگا، کہنے لگا میرے حضرت صاحب کے پاس لوگ دور دور سے دم کرانے آتے ہیں، اور میں نے کہا دم کرانا جائز ہے، تویز دینا جائز ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا کہ کوئی بندہ یمن سے حضور کے پاس دم کرانے آیا ہے، مصر سے دم کرانے آیا ہے۔ دم کرانا بالکل درست ہے، ہم خود کرتے کراتے ہیں، لیکن یہ اصل دین نہیں۔ نبی پاک کے پاس نہ کوئی شام سے تویز لینے آیا، نہ دم کرانے آیا۔ رسول پاک کے پاس تو جو بھی آیا کرتا تھا نبی پاک کا دین ہی سیکھنے آتا تھا۔ تو دین کی بات کر، دم درود کی نہ سنا، یہ تو ضمنی بات ہے، یہ تو ذیلی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت دروازے پہ کھڑے تھے، ایک بابا مانگنے والا آ گیا، اعلیٰ حضرت سے کہنے لگا 10 روپے دو ورنہ آپ کا مکان الٹ دوں گا۔ یہ نفسیاتی قبضہ کر لیتے ہیں، تو ماں بھی بڑیری کہتی ہے دے دو کہیں واقعی نہ الٹ دے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ عقیدہ نہیں ہمیں سکھایا کہ ہم رسیوں سے ڈرتے پھریں، اتنا کمزور ایمان، لوگ اپنے سائے سے ڈرنے لگ گئے۔ بابا جی کہہ گئے، اور چھوڑ بابا جی کے منہ سے کون سا قرآن حدیث نکلتا ہے، بس کر دے، کس چکر میں قوم کو ڈال دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے، فکر رضا سے مینار ہے نا، تو سنو پھر فکر رضا کیا ہے، سنو پھر یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چارہ جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پہ کھڑے تھے، بابا جی آ گئے، کہنے لگے 10 روپے دو۔ 10 روپے کا معنی اس زمانے میں یہی تھا جو آج 10,000 کا معنی ہے۔ 10,000 مانگ لیا، کہنے لگا دو نہیں تو مکان الٹ دوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو 10 کے 20 مانگ، میں دینے کو تیار ہوں، پر مکان الٹنے والی بات غیر شرعی ہے، یہ واپس لے لے۔ شریعت تجھے یہ کہنے کی اجازت، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ وہ کہنے لگا نہیں میں نے الٹ دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی والدہ بوڑھی عورت اندر سے بولی، کہنے لگی احمد رضا دے دو، فقیروں سے نہیں الجھتے۔ تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں جو سچا فقیر ہو میں تو اس کے قدموں میں بیٹھنے کو تیار ہوں، پیر چومنے کو تیار، ہم تو نسبتوں پہ مر مٹنے والے لوگ، لیکن بات وہ کرے جو رسول اللہ کی شریعت اجازت دیتی ہے، جس کی اجازت نہیں دیتی ہم وہ بات کرنے کی اسے اجازت نہیں دیں گے۔ اس نے کہا جی میں نے الٹ دینا ہے۔ اتنی بات ہوئی تو اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے تھے نا چھوٹے، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، وہ مکان کی دوسری چھت پر، ڈبل سٹوری مکان تھا تو اوپر والی چھت پہ کھیل رہے تھے، ان کا پیر پھسلا، وہ گردن کے بال اندر گر گئے، اندر سے شور اٹھ گیا، بچہ گر گیا، بچہ، وہ فقیر بھی سیدھا ہو گیا، دیکھا نہ نہیں نہ پیسے دیے، تو شہزادے گردن کے بال گرے اوپر والی منزل سے۔ لیکن سنیوں کدھر کھو گئے میں اور آپ؟ میرے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنو، فاضل بریلوی اندر نہیں گئے، حالانکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ اولاد آدمی کو بزدل کر دیتی ہے، اولاد کے ہاتھوں بندہ کمزور ہو جاتا ہے، اندر نہیں گئے، وہیں کھڑے رہ کے کہنے لگے اماں میرا ایک بیٹا ہے، میرا 1000 بھی ہو تو میں سارا نبی پاک کی شریعت پہ قربان کر دوں گا، لیکن کسی باوے کی میں غلط بات ماننے کو تیار ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو صاحبزادے اٹھ کے دوڑے آئے، کہنے لگے ابا جی ذرا ادھر تو دیکھیں، میں دوسری منزل سے گرا ہوں پر مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، مجھے خراش بھی کوئی نہیں آئی، دیکھیں میرے کپڑوں کو مٹی بھی نہیں لگی۔ آپ کے 2-3 مرید کھڑے تھے، کہنے لگے حضور یہ آپ کی کرامت ہے۔ آپ فرمانے لگے میری کرامت نہیں، یہ میرا عقیدہ توحید ہے، یہ میرے رب پر ایمان ہے، خراش نہیں آئی۔ اب اس فقیر کو فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کہ تو کہتا تھا مکان الٹ دوں گا، چل الٹ نہ پھر 10 روپے نہیں لینے، الٹ۔ چپ کر گیا تو اعلیٰ حضرت، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کے پاس کیا ہے؟ جس کے سینے میں رسول اللہ کا دین ہے اس کے پاس کچھ نہیں تو پھر کسی کے پاس بھی کچھ نہیں۔ ہاں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ اگر جس کے سینے میں قرآن و سنت کا نور ہے اگر اس کے پاس ہی کچھ نہیں۔ سنو، اعلیٰ حضرت نے اپنا جوتا الٹ دیا، فرمانے لگے اگر طاقت ہے تو میرا جوتا سیدھا کر کے دکھا۔
تو مکان الٹنے کی بات کرتا ہے نا. پنجابی کا ایک شعر ہے, آپ کی سمجھ میں آ گیا تو ٹھیک ہے, نہ آیا پھر بھی ٹھیک ہے. وہ ایک پنجابی کے درویش کہا کرتے تھے, ایک سٹھ تے پکھڑا کوار گندل, اسی اور بھی بوٹیاں جان لیں. پتہ ہے ہمیں سارے گروہ کا ہے, چلو کرامت نہ دکھائیں تو بات الگ ہے, پر خبر ہمیں ہے. فرمایا چلو سیدھا کرو. اس نے پورا زور لگایا پر جوتا سیدھا, پسینے آ گئے تو کہنے لگا جی میں معافی مانگتا ہوں, آج کے بعد ایسی بات نہیں کروں گا. اعلیٰ حضرت ولی تھے تو ولی سخی ہوتا ہے, جیب سے ہاتھ نکال لے. فرمایا تو 10 مانگتا تھا, اللہ 20 لے کے جا, لیکن غیر شرعی بات خدا را بس کرو. جو ہمیں ہمارے بزرگوں نے نظریات دیے ان پر قائم رہو. عقیدہ رسالت. اعلیٰ حضرت کے زمانہ مبارکہ میں ایک مولانا نے کہہ دیا کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آئے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھو میری طرف. اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا جواب دیا؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تو کہتا ہے آ جائے تو فرق نہیں پڑتا, ہم کہتے ہیں آئے کیوں حضور کے بعد؟ ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں, ہمیں کوئی حضور نے کمی چھوڑی, ہمیں حاجت ہی نہیں, آئے کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے فتویٰ کفر دیا. ایک مولانا اٹھے تو کہنے لگے جیسا علم نبی پاک کو ہے ویسا جانوروں پاگلوں سب کو ہے. پھر وہ کہنے لگے میری بات کا یہ مطلب تھا وہ مطلب تھا, سچے دل سے بڑے ٹھنڈے دماغ سے. دیکھیں میں کوئی اونچا نہیں بول رہا, کوئی جوش میں نہیں ہوں. دیکھو ایک بندہ کہتا ہے جیسا علم نبی پاک کو مثال دیتا ہے کہ ایسا عطائی علم تو جانوروں پاگلوں سب کو حاصل ہے. وہ کہتا ہے میرا یہ مطلب ہے میرا وہ. ہمارا سوال یہ ہے کہ تجھے یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ بولے ہے کوئی ضرورت؟ نہیں تسی بول دے نہیں یار, ہاں تو کر دے, ہے کوئی ضرورت؟ بھئی مطلب جو بات میں بیان کرنا ہے کہ یہ مطلب تھا تو وہ مطلب تھا, تو یہ بات کہنی چاہیے, کیوں کہی؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تو پاگل ہو گیا, قرآن نہیں پڑھتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ فرماتے ہیں محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے میں نے سارا ہی آپ کو سکھا دیا ہے. فرمایا جس کا استاد رب ہو اسے کوئی کمی رہتی ہے؟ فرمانے لگے تو یہ مثالیں دیتا ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں ہی اپنے نبی کو عطا فرما دی. ایک مولانا اور اٹھے کہنے لگے نماز میں نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں لڑو نہ, ہم نہیں لڑ رہے بھائی, ہم تو امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. لیکن ادھر دیکھو نا, آپ کے سامنے کوئی بندہ کھڑا ہو کے کہہ دے کہ نبی پاک کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے, تو آپ اس کے گلے میں پھولوں کا ہار ڈالیں گے؟ کیوں؟ مربت کرو نا, مربت کا درس دے رہے ہو, مربت کرو. چلے آپ کو ایک مثال دیتا ہوں بڑی سادی. اس نے کہا جی حضور کا خیال آئے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. نماز میں آپ درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں, دعا کون سی ہے؟ ربنا اغفر لی آتی ہے نا آپ سب کو, پڑھیے ذرا ربنا اغفر لی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے ماں باپ کو بھی. تو جب یہ دعا مانگی تو ابا جی کا خیال نماز میں آیا کہ نہیں آیا؟ اماں جی کا؟ سنی تھوڑا سا اگر آپ سمجھے نا, میرا سنی ایک ہی بات کرتا ہے, جب اس سے کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھتا ہے نا تو سنی کہتے ہیں میں تو پڑھا ہوا ہی نہیں. او خدا کے بندے آج پڑھ کے جانا ساری محفل, اور آئندہ جمعہ بھی اپنے خطیب کے پاس پڑھنا ذرا دھیان سے, پھر اگلا بھی پڑھنا, پھر تو انشاءاللہ کہے گا نہیں میں پڑھا ہوا نہیں. بھائی نماز میں آیت پڑھتے ربنا اغفر لی, تو ابا جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ تو نماز ٹوٹ گئی کہ رہ گئی؟ اماں جی کا خیال آتا ہے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اگر تیرا باپ جو بے نمازی ہو, ان پڑھ, اس کا خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی, تو پھر سن ہمارا عقیدہ کیا ہے. تو کہتا ہے نبی پاک کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جب تک رسول پاک کا خیال آئے نا ہماری نماز ہوتی ہی نہیں, ہوتی نہیں جب تک. کچھ لوگوں نے کہہ دیا نبی پاک ہماری طرح بشر ہے. او بھائی دیکھو نا, آج خبر ملی ہے کہ ہالینڈ نے پھر سے خاکے شائع کر دیے. ادھر دیکھو میری طرف, یہ ناموس رسالت کا مسئلہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے سمجھایا تھا اور فرمایا تھا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مربت کیجئے, شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے. وہ جو ناموس رسالت کی بات تب کی تھی, فرمایا نادانو آج تو تم کہہ رہے ہو کہ حضور ہماری طرح کے بشر ہیں, تو جب تم بشر بناؤ گے تو پھر لوگ کہیں گے کہ سیاستدان کا خاکہ بن رہا ہے تو ان کا کیوں نہ بنے معاذ اللہ. اس وقت اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا
یہ بات نہیں ہے. آپ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ناموس رسالت کا مسئلہ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے سمجھایا اور لوگوں کو بتایا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں. اعلیٰ حضرت موجود تھے مدینہ شریف میں. اس زمانے میں نا نبی پاک کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہوتے تھے، کھجوروں کے 2 درخت. شعراء سارے بیٹھے تھے تو شاعر جو ہوتا ہے نا وہ تشبیہ دیتا ہے بعض اوقات. تو شاعر نے شعر کہا، کہنے لگا یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے. توجہ ہے میری بات پر؟ حضور کے گنبد کے سامنے کھجوروں کے 2 درخت ہیں. شاعر نے شعر لکھا، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے یہ شعر میرے نبی پاک کی شان کے لائق. فرمانے لگے تم نے حضور کے خیمے کو، نبی پاک کے گنبد کو لیلا کا خیمہ بنا دیا، یہ کیا بات ہے؟ تو لوگ مانتے بھی نہیں، نہ وہ بھی نہ مانے. کہنے لگے جی اعتراض کرنا آسان ہے، شعر کہنا مشکل ہے، آپ بتائیں شعر کیسے کہنا چاہیے. فرمایا لفظ وہ کہو جو حضور کی شان کے لائق ہے، جو شان کے لائق نہیں وہ لفظ نہ کہو. شعر کیا کہا؟ کہنے لگے یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو کھڑا ہو خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے غلط ہے تشبیہ. کہا جی آپ بتا دیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے سنو پھر، یوں ہے درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلا کے سامنے. گویا قدسی کھڑے ہیں عرش. یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز ہے. ناموس رسالت کے بارے میں کبھی کسی کو گنجائش، ہمارے اینکر ٹی وی پہ بیٹھ کے ابھی بھی باتیں ہوں گی سویرے بڑی، مولوی جذباتی ہے جی، یہ کہتا ہے کہ گستاخان رسول سے رشتہ توڑو، اور سارے اینکر ہمارے بچوں کو خراب کرتے ہیں. کہتے ہیں جی حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا. بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا. نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا ہے، پر حضرت ابو بکر صدیق نے حضور کے بے ادب کو کوئی نہیں معاف کیا. حضرت عمر نے حضور کے بے ادب کو معاف، حضرت عثمان غنی نے معاف، مولا علی نے معاف، ان لوگوں نے حضور کے بے ادب کو معاف. لیکن نا جو میری بے ادبی کرے گا اسے میں معاف کروں گا. بے ادبی میری کرے اور معافی میرے چھوٹے بھائی سے مانگ لے، اس کو حق ہے معاف کرنے کا، میں نے معاف کرنا ہے. کیونکہ بے ادبی یہ موٹی بات ہے، اس کو سمجھ لیں. اس اجتماع میں میں حکومت پاکستان کو مشورہ دیتا ہوں، بڑا ٹھنڈا مشورہ دیتا ہوں کہ اگر بچنا چاہتے ہو نا تو ان سے تعلق توڑ لو اور انہیں سخت جواب دو، بچ جاؤ گے. ورنہ جو ان سے رشتہ نہیں توڑے گا وہ خود بھی نہیں بچے گا، وہ راہوں میں بہ جائے گا، وہ اللہ کی پکڑ میں آ جائے گا، اس کے لیے مشکل ہو جائے. خدا را سخت جواب دو، تمہیں اللہ نے منصب دیا، موقع دیا، سخت جواب دو، سٹینڈ لو. لوگ کہتے ہیں علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری تقریروں سے غازی علم دین شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے عامر چیمہ شہید پیدا ہوتے ہیں، ہماری تقریروں سے غازی ممتاز حسین قادری پیدا ہوتے ہیں، یہ یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. اس لیے مہربانی کریں، خدا کا خوف کریں اور سخت جواب دیں، اور اپنے مسلمان ہونے کا، آپ مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا ثبوت دے، سخت جواب دے. اور اگر وہ نہیں مانتے تو گزارا کھانے پینے روٹی کے بغیر ہو جاتا ہے، پر نبی پاک کے بغیر نہیں ہوتا. اس لیے مہربانی کرو، ان کو کرارا جواب جانا چاہیے. آپ تائید کرتے ہیں میری بات کی؟ سارے حضرات ہونا چاہیے نا جی ایسا. اللہ آپ کو جزا دے. آگے بڑھیے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم سکھایا لوگوں کو. ان کا کمال پتہ کیا تھا؟ ہم نہ کمزور دلائل کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو پھر ہم سے لوگ قابو نہیں آتے. ہمیں نا اسٹڈی کرنی چاہیے، پڑھنا چاہیے. ہمارے یہاں پڑھنے پڑھانے کا رواج نہیں، بلکہ اب تو جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے مفتی بھی سارے فیس بک کے رہ گئے. ایک صاحب پوچھتے ہیں جی وہ فیس بک پہ میں نے پڑھا تھا، تو میں نے کہا فیس بک کس کتاب کا نام ہے؟ کس کتاب کا نام ہے؟ اس پہ تو جو جس کا دل کرتا ہے. اچھا بھی اس کا فائدہ بھی ہے، لیکن مہربانی کریں جب آپ نے پڑھنا ہو نا تو پھر آپ کسی مستند کتاب سے پڑھیں، پھر اس کتاب کا حوالہ کوٹ کریں تاکہ مانا جائے. اعلیٰ حضرت مسئلہ بتانا بھی جانتے تھے اور منوانا بھی جانتے تھے. ان کی کسی کتاب کا کوئی جواب، اور جب جواب نہیں ہوتا تو بندے گالیاں دیتے ہیں.
اور جب سامنے والا غصے میں آ جائے تو سمجھو الجھ گیا ہے، اب دلائل کوئی نہیں تو اب غصہ کر کے بھاگنا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ ہے، میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پیچھے والے ذرا کم کم ہاں نہ کر رہے ہیں، آ رہی ہے جی آپ حضرات کو سمجھ؟ ماشاءاللہ قورم بھی پورا ہو گیا آپ کا، تھوڑی توجہ کریں میری بات پر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ جمعے کی جو دوسری اذان ہے نا، بعض مسجدوں میں خطیب کے سامنے ہوتی ہے، فرمایا خطیب کے سامنے نہیں دینی چاہیے، باہر دروازے پہ دینی چاہیے، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے۔ اب میری بات بھی ذرا ٹھنڈے دل سے سن لیں، اگر کوئی خطیب کے سامنے دیتا ہے تو اذان اس کی بھی ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ صبح رٹا نہ ڈال دینا اپنی مسجد میں جا کے کہ جی انہوں نے تو ایسے کہا ہے تو آپ ایسے کرتے ہیں۔ لوگ اپنی ارادہ ہوتا ہے نا لڑائی کرنے کا تو بہانہ کوئی اور بنا لیتے، تو آپ کوئی کسی کا پروگرام ہو تو میری بات سامنے رکھ کے لڑائی نہ کرے۔ جس مسجد میں خطیب کے سامنے بھی جمعے کی دوسری اذان ہوتی ہے، اذان وہاں بھی بولیے ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ باہر دینی چاہیے، پورا رسالہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت، اور آپ دلیل یہ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ خطیب تو آیا بیٹھا ہے، باہر اذان پڑھو تاکہ باہر کسی کے کانوں میں جائے کہ ٹائم ہو گیا ہے، خطیب کو سنا رہے ہو، وہ تو آیا ہے۔ اس پر دلائل دیا اعلیٰ حضرت نے، کیونکہ فروعی مسئلہ ہے، اختلاف کا حق رکھتے۔ جبل پور میں اعلیٰ حضرت چلے گئے تو وہاں کچھ مولانا حضرات ایسے تھے جو ناراض ہو گئے، کہنے لگے جی ہم 50 سالوں سے ایسے ہی کر رہے ہیں، انہوں نے نیا فتویٰ دے دیا، انہوں نے اعلیٰ حضرت پہ مقدمہ کر دیا۔ یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا جی مجھے 40 سال ہو گئے آپ آج بات بتا رہے ہیں، تو بھائی علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا کہ 40 سال کا بندہ تجربہ کر لے تو نماز صحیح ہو جاتی ہے، اس کے لیے نماز سیکھنی پڑتی ہے، یاد کرنی پڑتی ہے۔ تجربے کا تعلق علم سے وہ سیکھنا پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے فتویٰ دیا کہ باہر اذان پڑھو، ایک آدمی نے مقدمہ کر دیا، کچہری چلا گیا کہ دیکھیں جی انہوں نے آ کے نیا مسئلہ چھیڑ دیا اور ہمارے خلاف فتویٰ دے دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے کسی کے خلاف نہیں دیا بھائی، میں نے تو مسئلہ پوچھا تو بتا دیا۔ ہر بندہ قبول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا، حق قبول کرنے کے لیے بھی دریا جتنا دل چاہیے، قبول کرنا بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے مقدمہ کر دیا انگریز کی عدالت میں، اگرچہ جج مسلمان تھا، اور اعلیٰ حضرت کبھی انگریز کی عدالت نہیں جاتے تھے، فرماتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل ہوتا ہے، اس کو کچہری کہتے تھے، اور کبھی نہیں گئے تھے عدالت۔ فرماتے تھے جب نظام مصطفیٰ علیہ السلام نافذ ہوگا پھر جائیں گے۔ مخالفین نے مقدمہ کر دیا، وہ جو سامنے آواز دیتا ہے نا جج کے، فلاں بن فلاں حاضر ہو، ہمارے ہاں تو اسے ادری بھی کہتے ہیں، ہاکر بھی کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا نام دیتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں جی اس کو یہاں، چلے جو بھی ہے نمائندہ کہہ لیں آپ جج کا، میں تفصیل میں جاتا نہیں، اس کو کہا جاتا ہے نا فلاں بن فلاں کو بلاؤ۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اعلیٰ حضرت کا مرید تھا وہ بندہ، جب پتہ چلا نا اس کے جج کے پاس مقدمہ ہے تو اعلیٰ حضرت نے بلا کے اسے ساری بات سمجھا دی۔ وہ مخالفین جب کچہری پہنچے تو اعلیٰ حضرت گئے کوئی نہ، وہ کہنے لگے دیکھا وہ آیا نہیں، ہم جج صاحب کو کہیں گے وہ تو عدالت کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، دیکھو نہ نہیں آیا، ذرا مسالہ لگائیں گے اور جلدی فیصلہ ہوگا۔ جج مسلمان تھا، اس نے کیس سارا پڑھا، سمجھ گیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک مولانا کہتے ہیں اذان خطیب کے سامنے دو، دوسرے کہتے ہیں وہاں دو۔ جب باری آئی نا اس کیس کی، کیس پڑھ کے نا تو اپنے اس نمائندے کو کہنے لگا مولانا احمد رضا بن نقی علی خان کو بلاؤ۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے سمجھایا ہوا تھا، اس نے پتہ کیا کیا، جج کے کرسی کے سامنے کھڑے ہو کے تو کانوں میں انگلیاں دے لی، کہنے لگا مولانا احمد رضا ولد نقی علی خان حاضر ہو۔ تو جج کہنے لگا وہ باہر جا کے کہنے لگا جی یہی بات تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی تو وہ کہتے ہیں کہ ان باہر جا کے خطیب تو آیا بیٹھا ہے، یہی تو وہ کہتے ہیں، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ جج اسی وقت کہنے لگا ان کو آنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ جو بھی کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، مسئلہ ان کے حق میں، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ کمال تھا امام احمد رضا فاضل بریلوی، بات کہنی بھی آتی تھی اور بات منوانی بھی، منوا لی اپنی بات۔ وہ علماء بھی بڑے قابل تھے، انہوں نے رجوع کر لیا، کہنے لگے جی آپ کی بات عقلن بھی ٹھیک ہے نقلن بھی ٹھیک ہے، لہذا ہم ماننے کو پیلی بھیت میں اعلیٰ حضرت چلے گئے۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ مریدنیوں کا پیر صاحب سے پردہ واجب ہے، جی یاد رہے گا آپ کو،
اور اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے کہ کسی بزرگ کی قبر پہ جانا ہے تو 4 ہاتھ دور کھڑے رہنا ہے، قریب نہیں جانا. طواف کرنا حرام ہے قبر کا. بوسہ لینے میں بھی اختلاف ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا مسلک یہ ہے کہ بوسے سے بھی بچو. میرا نظریہ یہ ہے کہ بوسہ 4 ہاتھ دور کھڑے رہو. 4 ہاتھ یہاں تک ہوتے ہیں، چلیں آپ بالشت کر لیں. 4 بالشت دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. کس نے ملنگوں کو اجازت دی ہے قبروں پہ ماتھا ٹیکنے کی جب اعلیٰ حضرت منع کر رہے ہیں؟ سارا کچھ ان کے کھاتے میں ڈال دیتے ہو جنہوں نے ساری زندگی لوگوں کو منع کرنے میں گزار دی. میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں میرے اعلیٰ حضرت بڑے مظلوم ہیں، بڑا ظلم ہوا. ہر عیب ان کے کھاتے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ وہ پہرے داری کرتے رہے نبی پاک کی شریعت. فرمایا دور کھڑے رہ کے فاتحہ پڑھو. اور اعلیٰ حضرت سے کسی نے کہا تھا میں بزرگ کے مزار پہ کئی دفعہ آیا ہوں، فیض نہیں ملتا. آپ فرمانے لگے تم مزاروں پہ غیر شرعی حرکتیں کرتے ہو. تو بابے تو تم سے ناراض ہو گئے اللہ کے ولی، وہ تمہارے اوپر فیض کی نچھاور کیسے کرے؟ تم تو ان کو تنگ کرتے ہو، غیر شرعی حرکتیں کرتے مزارات. لیکن بس موج ہے لوگوں کی، لگے ہوئے. مہربانی فرمائیں، توجہ کریں. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کو ایک شاہ جی تھے پیلی بھیت کے رہنے والے، انہوں نے جلسے پہ مدعو کیا، آپ تشریف لے گئے. حالانکہ کم جاتے تھے، لکھنے لکھانے کے آدمی تھے، پڑھنے پڑھانے کم جاتے تھے. انہوں نے بلایا تو تشریف لے گئے. ہمارے ہاں تو اب ٹیلی فون ہے نا جی، تو منٹ پہ لوگ پوچھتے ہیں کہاں پہنچ گئے ہو، کہاں پہنچ گئے ہو، اب کہاں آ گئے. اس زمانے میں خط ہوتا تھا، خط ڈال دیا جاتا تھا اس تاریخ کو جلسہ ہے، جوابی خط آتا تھا پہنچ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے خط لکھا شاہ جی کو میں آ جاؤں گا. جس دن اعلیٰ حضرت پہنچے ان کو پتا نہیں تھا کہ ان کے آنے کا ٹائم ہو گیا. اعلیٰ حضرت پہنچے تو شاہ صاحب، شاہ جی ان کا لقب تھا بزرگوں کا، وہ شاہ جی نا مریدنیوں کے بیچ بیٹھے تعویذ لکھ رہے تھے. آپ کو پتا ہے مریدنیاں ہی زیادہ نذرانہ دیتی ہیں تعویذ کا، مرید تو پورا پورا دیتے ہیں، اس لیے ان کا پیر زیادہ امیر ہوتا ہے. تو وہ تعویذ لکھ رہے تھے، مریدنیاں بیٹھی تھی دائیں بائیں. اعلیٰ حضرت جیسے ہی پہنچے نظر پڑی. اب تو بڑی مصیبت ہے، کوئی روکنے والا نہیں. اب تو جعلی پیر کی صدارت میں لوگ جلسہ کر لیتے، اسے تصدیق ہو جاتی ہے. اتنے بڑے مفتی بیٹھے تھے میرے جلسے میں. ہم نے اللہ رسول کا دیا کھانا ہے تو خدا کا خوف کرنا چاہیے، رسول اللہ کے دین سے وفا کرنی چاہیے. غلط آدمی کی کبھی سپورٹ نہ کرے، ورنہ نبی پاک کو کیا منہ دکھائیں. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب پہنچے، شاہ جی کو دیکھا مریدنیوں میں بیٹھے تو واپس آ گئے. لوگوں نے کہا وہ تو اعلیٰ حضرت تو جا رہے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، شاہ جی کو پتا چلا، وہ دوڑے آئے. آ کے کہا حضور لوگ دیکھ رہے کہاں جا رہے تھے؟ میں واپس جا رہا ہوں. کہنے لگے کچھ تو خیال کریں، لوگ کیا سوچیں گے. اعلیٰ حضرت کے ہاتھ میں چھڑی تھی، زور سے زمین پہ ماری. فرمایا جو نبی پاک کی شریعت کا خیال نہیں کرتا میں اس کا خیال کروں، جو شریعت کا خیال نہیں کرتا اس کا خیال کروں. شریعت کا بات سمجھ لیں گے جملہ، جو شریعت کا خیال نہ کرے کبھی اس کا خیال، اور جو شریعت کا خیال کرے اس کے پیروں میں بیٹھے رہو، اس کی نوکری کرو، اس کی ڈیوٹی کرو، اس کی غلامی کرو، لازمی کرو. وہ شاہ جی نے ایک دلیل دی، کہنے لگے حضور یہ جو مریدنیاں ہوتی ہیں یہ بیٹیوں کی طرح ہوتی ہیں. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے طرح ہی ہوتی ہیں، بیٹیاں تو نہیں نہ ہوتی. اور پھر دلیل دیکھو اعلیٰ حضرت کی دلیل کتنی اعلیٰ ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے شاہ جی قرآن نے نبی پاک کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کہا ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُ، نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. لیکن فرمایا وہی اماں حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی تو نابینا صحابی آئے تھے، جس کو قرآن نے ماں کہا، اس کے سامنے بیٹا آیا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے کہا پردہ کرو. عرض کی حضور وہ تو نابینا ہے. فرمایا تمہیں تو نظر آ رہا ہے نا. فرمایا جس کو قرآن ماں کہے جب اس سے پردہ ضروری ہے تو یہ تو بیٹیوں کی طرح ہے. شاہ جی بھی بڑے ظرف والے آدمی تھے، کہنے لگے حضور ہاتھ قریب کرے، مجھے سمجھ آ گئی، آپ کے ہاتھ پہ توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. بڑے آدمی تھے نا، مان گئے. بڑا آدمی مانتا ہے، جو بزدل ہوتا ہے تو اپنی غلطی پہ ڈٹ جاتا ہے. جب مان گئے تو پھر اعلیٰ حضرت بھی تو اعلیٰ تھے نا، جب کہا نا مانتا ہوں تو پھر امام احمد رضا بھی جھکے. اور لوگوں کو پتا تب چلا جب اعلیٰ حضرت نے شاہ جی کے پیر چومنے شروع کر دیے. پہلے ناراض ہو کے جا رہے تھے، میں تیرا خیال، اب شریعت پہ عمل کیا تو قدم چومے. اعلیٰ حضرت غلام تھے سید، اتنا علم پڑھنے کے باوجود ایک پیر کے مرید ہوئے. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟
مرشد پہ مرید ہوئے اتنا علم پڑھنے کے باوجود نوکری کی. ہم تو ضرورت ہی نہیں, جو بندہ 2-4 جماعتیں پڑھ جاتا ہے وہ تو کہتا ہے مجھے پیر اچھا ملتا ہی کوئی نہیں جی. تو میں کہتا ہوں جب بندہ پڑھ لکھ جائے اور پیسے جیب میں آ جائے تو پھر اچھا پیر کیسے مل جائے؟ اس میں شک نہیں, پیر بھی غلط ہے, لیکن اچھے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ اچھے لوگ ہوں نہ, لیکن ہم کسی نیک آدمی کی غلامی کرنا پسند نہیں کرتے. ہم رش دیکھتے ہیں کدھر زیادہ ہے, رش کے پیچھے اعلیٰ حضرت مرید ہوئے اور پیر خانے کی نوکری کی. جب ڈیوٹیاں لگتی تھیں آستانے پہ تو میری طرح کا تو کہ مولوی کہیں مرید بھی ہو نا تو پیر خانے پہ جا کے اسٹیج پہ بیٹھنا پسند کرتا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے میری باتھ روم پہ ڈیوٹی لگاؤ, میں وہ والی نوکری کروں گا, اس سے میرا نفس کچلا جاتا ہے. وہ اتنے بڑے عالم ہو, فرمایا کرتے تھے میری وہ ڈیوٹی لگاؤ جو سب سے چھوٹی ہے. عاجزی اس درجے کی تھی, اتنی عظمتوں, اتنی فضیلتیں, اور پھر جب اتنا کچھ اللہ بندے کو دیتا ہے نا, اتنا اسے تقویٰ, پھر اسے اللہ بصیرت کی روشنی دیتا ہے. حضور فرماتے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر